ظاہر جعفر کی سزائے موت عمر قید میں بدل دی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ مالی اور چوکیدار کی سزائیں بھی کم کر دیں۔ عدالت نے فیصلے میں کہا چوکیدار اور مالی جتنی سزا گزار چکے اتنی ہی رہیں گی۔ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب۔ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج معصوم بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے لگی۔ مکروہ ہتھ کنڈوں کی ویڈیو فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا معصوم بچوں کو ڈھال بنا کر سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرنا فتنہ الخوارج کی بزدلانہ کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ مودی سرکار کا ایک اور مبینہ فالس فلیگ آپریشن بے نقاب۔ پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کی گئی ہریانہ کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یوٹیوبر کا تعلق بی جے پی سے نکل آیا۔ 17 مئی کو جیپتی ملہوترا کو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطے اور حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر عوام نے جیپتی ملہوترا کی گرفتاری کو مودی سرکار کی پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور ناکام کوشش قرار دیا۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان حالیہ رابطے میں بڑی پیش رفت۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارت کا افواج کو مرحلہ وار معمول کی پوزیشن پر لے جانے پر اتفاق ہو گیا۔ کشیدگی میں کمی یقینی بنانے کے لیے دونوں ملک افواج کو ضمان امن کی پوزیشن پر لے کر جائیں گے۔ افواج کی نارمل پوزیشن پر واپسی کئی مراحل میں ہوگی۔ دونوں ممالک نے تمام فوجیں 30 مئی تک نارمل پوزیشن پر واپس لانے پر اتفاق کر لیا۔ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کا بھارتی فوجی الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان سکھ مذہب کے مقدس مقامات کا محافظ ہے۔ گولڈن ٹیمپل جیسے مقدس مقام کو نشانہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کرتارپور راہداری پر سکھ یاتریوں کو ویزا فری رسائی دیتا ہے۔ بھارت نے خود 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ آہنی دوستی کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ چینی وزیر لیو جیان چاؤ بولے چین پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ ملکی معیشت کو استحکام دینے میں آئی ٹی کا بڑا کردار ہے۔ آئی ٹی سیکٹر سے رقوم کی ادائیگیوں میں توازن بہتر ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا 3 سال قبل معیشت کو بڑے چیلنجز تھے۔ اپریل میں مہنگائی 0.3% رہی جو کئی دہائیوں میں کم ترین ہے۔ قرض $2 ارب کم کیا۔ زر مبادلہ ذخائر $3 ارب بڑھائے۔ ورکرز ترسیلات میں $8 ارب کا اضافہ کیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کی تشکیل اور عمل درآمد پر غور۔ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان کی ترقی قومی ترجیحات کا جز اور 100% ایلوکیشن ضروری ہے۔ احسن اقبال نے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں میں تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ وفاق اور بلوچستان میں ترقیاتی اشتراک ناگزیر ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اور رفتار ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی چینی ہم منصب سے ملاقات۔ اہم پیش رفتوں پر تبادلہ خیال۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان میں ویکسینز، میڈیکل ڈیوائسز اور تشخیصی آلات کی مقامی تیاری کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ حکومت چین کی سرمایہ کاری کو مکمل سہولت فراہم کرے گی۔ چینی وزیر نے بھی پاکستان کے ساتھ رابطہ کاری کے لیے اپنے فوکل پرسن نامزد کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت اور مدبرانہ کردار کو سراہا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون، تعلیم، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ اور گورننس میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ سبکدوش ہونے والی سیاسی مشیر زوئی ویئر کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ سیاسی مشیر زوئی ویئر نے اپنے منصب پر دیانت، محنت اور شراکت داری کے جذبے کے ساتھ فرائض انجام دیے۔
हुकूमत सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इक़दामात आलमी सतह पर मिसाल। 21 लाख घरों की तामीर का हदफ हुकूमत ने आज़म और अवामी खिदमत से हकीकत में बदला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, अब तक 8 लाख से ज्यादा घर मुकम्मल हो चुके हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के काबिल कारनामा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक सिर्फ इमदाद नहीं बल्कि बाइज्जत जिंदगी के लिए पायदार और माहौल दोस्त घर फराहम किए गए हैं। आसान कारोबार स्कीम के तहत 3 माह में 1 लाख से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए जारी। 57,000 से ज्यादा अफराद ने अपना कारोबार शुरू किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, पंजाब हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। स्क्रूटनी के जरिए ही लोगों को कर्जे दिए गए हैं। मजीद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। और गवर्नर स्टेट बैंक का मईशत की बहाली में अहम किरदार, पूरी टीम के साथ मिलकर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब, कहा, कौम बनकर मुल्क को खड़ा करना है। सरहदों के रखवाले मईशत की रखवाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मार्का हक में हक और बातिल की लड़ाई हुई। रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला करने वाले भारत को अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया।